السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایران پہنچے، جہاں پہ ان کا استقبال کیا گیا۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد خطے میں امن کا راج ہوگا۔ ناظرین، امریکہ کی بات مانی نہیں جا رہی اور دوسری جانب ایران اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ایران نے 50 سے زیادہ حملے کر دیے ہیں اسرائیل کے اوپر، یعنی 54-55 لہریں ان کی میزائلوں کی جا چکی ہیں، جبکہ جو اسرائیل کے اندر سے ایک رپورٹ آئی ہے نا، وہ بڑی خوفناک ہے۔ وہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں بہت زیادہ اٹیک ہوا، یعنی ہفتے کی رات لگ بھگ 12 بجے کے بعد سے لے کر اتوار کی رات تک کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر 90 منٹ کے بعد ایران نے میزائل داغے ہیں، ایک نئی لہر داغی ہے اسرائیل کے اوپر، اور انہوں نے بڑی تباہی پھیری ہے اسرائیل کے اندر۔ خاص طور پہ جو کلسٹر بم ہے انہوں نے جگہ جگہ پہ آگ لگائی ہوئی ہے اور بہت سارے ایریاز کو تباہ کیا ہے۔ یہ اسرائیلی چینل 12 کے مطابق گزشتہ رات ہفتے کی رات سے لے کر اتوار کی رات تک ہر 90 منٹ کے بعد بمباری ہوئی ہے، یہ اسرائیلی چینل کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگاتار یہ بمباری ہو رہی ہے، اس بمباری کو نہیں روکا جا رہا۔ جبکہ دوسری جانب ایران نے ایک اور دھمکی بھی دی ہے، بلکہ ایک وارننگ دی ہے اور کچھ علاقے خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایران نے کچھ تصاویر اور ثبوت پیش کیے ہیں کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں سے ہو رہے ہیں، لہذا اس لیے یہاں پہ اڈوں میں جوابی حملہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایران نے یہ کہا کہ فوجی مقامات کے علاوہ جہاں پہ کوئی اٹیک ہو رہے ہیں یا کسی تنصیب کے اوپر اٹیک ہوا تو وہ ہم نے نہیں کیا، وہ امریکہ یا اسرائیل کر سکتے ہیں تاکہ عرب ممالک ایران کے ساتھ لڑ پڑیں۔ یہ بات کا جب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن حکومت کے ہاتھ میں چیزیں نہیں آ رہی نا، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو قابو کیسے کریں۔ دیکھیں، ایران کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایران اچھی لڑائی لڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کو مار نہیں پڑ رہی، ایران کو زیادہ مار پڑ رہی ہے۔ اور میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایران کو جو ایک چیز سنبھال کے رکھنی پڑے گی وہ چین آف کمانڈ ہے۔ اس لڑائی کے خاتمے تک ایران کو اپنی چین آف کمانڈ برقرار رکھنی پڑے گی، اپنے امپورٹنٹ لوگوں کی جانیں بچانی پڑیں گی اور ان کا آپس میں کوارڈینیشن زندہ رکھنا پڑے گا، اور جو فوج کو احکامات دینے اور وہاں تک احکامات پہنچنے اور جو پورا ان کا سسٹم ہے میزائلوں کا یا ہتھیاروں کا، اس تک جو کوارڈینیشن کا پورا ایک نظام ہے وہ قائم رکھنا پڑے گا۔ اگر ایران یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر لمبی لڑائی بھی لڑ لے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بقول ایرانیوں کے ان کے پاس بہت زیادہ ہتھیار ہیں۔ اب ایک طرف تو ایران اٹیک کر رہا ہے، یہ بڑے خوفناک اٹیک ایران نے کیے گزشتہ 36-48 گھنٹے اسرائیل کے لیے بہت مشکل تھے، لیکن اسرائیل بھی لگاتار حملے کر رہا ہے، نہ صرف ایران کے اوپر بلکہ وہ حملے کر رہا ہے لبنان کے اوپر بھی۔ ایران کی تفصیلات تو میں نے آپ کو بتائی، لگ بھگ 1350 افراد شہید ہو گئے ہیں، اب تو 1400 کے قریب ہو گئے ہیں، اور ایران میں بہت نقصان کیا ہے، بڑی بلڈنگ تباہ کی ہیں، بہت انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ لیکن لبنان کے اندر بھی لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ 11 افراد جو ہیں وہ غزہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور ان میں 8 پولیس والے ہیں جو غزہ میں کام کرتے ہیں، فلسطینی۔ اور گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر 2 مارچ کے بعد سے لے کر اب تک لبنان میں 850 افراد شہید ہو گئے ہیں، 107 بچے ہیں اور 66 خواتین ہیں، اور 2105 افراد وہاں پہ زخمی ہیں، اور بڑی تعداد میں زخمی جو ہیں وہ ایران میں بھی ہیں۔ تو اسرائیل بروٹل اٹیک کر رہا ہے، اور اس میں اسرائیل ایک ویپن یوز کر رہا ہے جسے کہتے ہیں فاسفورس بم۔ یہ جو فاسفورس بم ہے نا، یہ ایک نارمل سائز کا بم ہوتا ہے، اسے فائر کیا جاتا ہے، یہ ٹینک کے ذریعے سے بھی فائر ہوتا ہے، الگ الگ قسم کے اس کے فائر کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ بم جب قریب پہنچ جاتا ہے اس عمارت کے یا اس ٹارگٹ کے جس کے اوپر اس نے گرنا ہوتا ہے، تو 80 یا 100 میٹر پہلے اس بم کے اندر ایک بلاسٹ ہوتا ہے، اور اس میں سے سفید فاسفورس بہت بڑی مقدار میں اس کے ٹکڑے نکل کے زمین پہ جا کے گرتے ہیں اور وہ جل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو وائٹ فاسفورس ہے نا، اس میں آگ لگ جائے تو یہ بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتا ہے۔ اس کی جو گرمائش ہوتی ہے نا، یا جو ہیٹ ہوتی ہے، وہ ایسے جیسے جہنم ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 1500 فارن ہائٹ، 815 ڈگری سینٹی گریڈ، اتنی خوفناک گرمی یہ جنریٹ کرتا ہے، اور اسے پانی سے بھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ اس کو بجھانا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جس چیز پہ گرتا ہے اس کو راکھ بنا دیتا ہے، اور جس انسان کو یہ لگ جاتا ہے وہ مستقل طور پہ معذور ہو جاتا ہے، یا اس کی جان، اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ تو اس کو ایک کیمیکل ہتھیار کی طرح دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ والا جو ہتھیار ہے اسے استعمال کر رہا ہے اسرائیل، اور لگاتار وہ یہ لبنان پہ بھی پھینک رہا ہے، اور لگاتار اس کو ایران کے اوپر بھی پھینکا جا رہا ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔
पूरी दुनिया के अंदर इन वेपन्स को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन इसराइल इन्हीं हथियारों को लगातार अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल का एक नशरियाती इदारा है कान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी ज़राए से बहुत बड़ी खबर आई है, और वो खबर ये कहती है कि सिक्योरिटी हुकाम ने इसराइली हुकूमत को खबरदार कर दिया और इसराइली हुकूमत को बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जंग के अहदाफ पर दोबारा नजरसानी की जाए और चेक किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ईरानियों को निज़ाम हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, इसका भी एतराफ़ किया गया है। यानी ये जो दावे थे कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, ईरानी निकल आएंगे, ये सारा कुछ नहीं हो सका। अमेरिका के एक सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका जरा आप स्टेटमेंट देखें, इन्होंने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए एक आईना दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है, यानी फंसा दिया नेतन्याहू ने और एक दलदल में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में ईरानी शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, वो तो लिख रहे हैं, और 13 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। 12 दिनों में लगभग 16.5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो गया है, और 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं, और 773 लबनान में लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी 10,000 से ज़ायद जख्मी हैं, और इसके बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका यानी आबनाए हुर्मुज़ भी बंद हो गई और अमेरिका ऐसी जगह फंस गया है जहां से वो निकल नहीं पा रहा। देखें, आबनाए हुर्मुज़ को दौरान जंग अगर अमेरिका खुलवा देता है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती है और उसके बाद कोई बम नहीं चलता, तो फिर ईरान की इखलाकी फतह हो जाएगी। अब अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचेंगे कि अमेरिकन के जो हथियार हैं क्या वो हमारे काम के हैं। अरबों को भी अपने आप को उसी तरह इक्विप करना पड़ेगा, उसी तरह अपने मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे जैसे ईरान ने किए। देखें, अरबों को अगर कोई खतरा है तो उनकी लड़ाई तो इसराइल के साथ हुई है माजी में, आइंदा भी ऐसा लगता है उसी के साथ होगी। और इसराइल जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो पोल खुल गया, सारा झाका खुल गया, सबको पता चल गया कि ये तो मिथी टूट गई इसराइल की आयरन डूम की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नैल सहाफियों को बिठाकर कहते थे कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात इसलिए भी बनाने चाहिए कि इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया जंग में फायदा उठाता है, इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नाकाबिले तस्खीर है। और इस वक्त इसराइली शहर जो है वो जगह जगह पे मलबा पड़ा हुआ है जंग का, बहुत तबाही फिरी है। नेतन्याहू सामने नहीं आ पा रहा, छुपा हुआ है, मंजर आम पे आने से डर रहा है कि सामने आया, किसी जगह पे पब्लिक में आया तो पता चल जाएगा ये कहां पे है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, और पता नहीं वो अपने मुल्क में है भी या नहीं है। नाज़रीन, अभी तक जिन मुमालिक ने मदद की है ईरान की, यानी ऐसी मदद की है जिसमें कुछ मदद फराहम की गई हो, अद्वियात, बाकी चीज़ें, वो उनमें चाइना है, रूस है, आज़रबाईजान है और वियतनाम है। ये वो मुमालिक हैं जिन्होंने ईरान की मदद की है भाईचारे के हवाले से कि ठीक है आपके मुल्क पे अटैक हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान